میرا وہ بچہ جو بولنے سننے سے قاصر ہے، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، جو ساری عمر شاید ایک جگہ پہ بیٹھ کے گزار دے گا، میرا وہ بچہ بھی میں مانتا ہوں کہ تمام بینگ سے سپیریئر ہے۔ ہاں اس نے کہا اٹ از دی انٹلیکٹ دیٹ میکس مین سپیریئر، میں کہتا ہوں اٹ از دا روح دیٹ میکس مین سپیریئر، superior from even فرشتے and جنات and animals and نباتات and even aliens۔ اگر وہ جو امر ربی ہے تو اس امر کو ذرا روکنا ہے، اپنے دماغ میں معلق کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ابھی میں پہلے کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتا رہا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ انسان بیسیکلی ایک کریچر ہے، ایک مخلوق ہے۔ یہ انسان کو کب پتہ چلتا ہے، ریلیجن والے بلیورز کو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے کسی پیارے کو دفناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو موت آتی ہے، تو ایسی کوئی چیز ہے جس کو جو موت سے بھی مستثنا ہے، مبرہ ہے، وہ پھر ہوگا ہمارا کریٹر۔ تو ہم مخلوق ہیں، تو ہم مخلوق میں کس سطح پہ موجود ہیں؟ تو یہ اپنے اپنے ریلیجنز، اپنے اپنے کتب سے پہلے تو انسان کی ساخت کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے۔ ریلیجن کی تمام کتب جو ہے دو تین مخلوقات کا کامنلی ذکر کرتی ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دی فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن پاک ہو، چاہے وہ گیتا ہو، گرنتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی ٹریڈیشن سے ارائز ہوا کوئی ڈاکٹرن ہو، اس میں انسان نے اپنے آپ کو ایز ہیومنوئڈ سپیریئر بینگ کلیم کیا۔ ایرسٹوٹل کہتے تھے کہ اٹ از دا انٹلیکٹ آف اے ہیومن بینگ دیٹ میکس مین سپیریئر۔ پلاٹو اینڈ ساکریٹیز ان لوگوں نے اس چیپٹر کے اوپر بڑی خوبصورت ڈسکشن کی ہے، لیکن ہم ایرسٹوٹل کی یہ بات لے کے چلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اٹ از دی انٹلیکٹ آف اے ہیومن بینگ دیٹ میکس ہم سپیریئر۔ دین آئی برنگ فورتھ اے کوسچن۔ میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکٹ آف اے ہیومن بینگ میکس ہم سپیریئر، تو میں تو کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ میرا کوئی ایسا، ہمارے اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں ہم سب کے گھروں میں، میرا وہ بچہ جو بولنے سننے سے قاصر ہے، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، جو ساری عمر شاید ایک جگہ پہ بیٹھ کے گزار دے گا، میرا وہ بچہ بھی میں مانتا ہوں کہ تمام بینگ سے سپیریئر ہے۔ ہاں اس کا موازنہ اگر آپ انسانوں میں اپنے لیول کی بینگز میں کریں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے سپیریئر میرا دوسرا بچہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو شاید وہ زیادہ نعمتیں دی ہیں، آخرت میں اس کو پھر بھی سپیریئر کنسیڈر کروں گا۔ لیکن بحث یہ ہے کہ میرا وہ بچہ بھی ایک ڈولفن سے یا ایک چمپینزی سے یا کسی بھی اور مخلوق سے زیادہ سپیریئر ہے، کیونکہ اٹ از ناٹ دی انٹلیکٹ دیٹ میکس مین سپیریئر۔ When you say intellect, you limit the capacity of a mind to make that being superior۔ اب یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے جس کے بعد ہم ریلیجن کے گراؤنڈ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں یہاں سے بحث شروع، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ انسان کو قرآن پاک کے تھرو جو ہمیں سپیریئر موسٹ نالج اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے، اس کے تھرو انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ میں نے اس کو مٹی سے گوندا، گوندنے کے لیے پانی استعمال کیا، اور پھر قرآن کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب انسان کو اتارتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک آگ کی کریٹڈ مخلوق نفس یعنی شیطان اتارتا ہوں، تو میں آگ کی ساخت پتہ چلتی ہے کہ اس کے ساتھ آگ بھی آتا ہے۔ پھر ساری عمر سانس لینے کی ہوا کا پروسیس اس کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا اس کے اندر باہر اس کو زندہ رکھتی، اور ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ دیر آر 4 ایلیمنٹس، ارتھ، ونڈ، واٹر اینڈ فائر۔ تو ارتھ کو ہم نے سینڈ لی، ونڈ از دا پروسیس تھرو وچ وی اسٹے الائیو، واٹر از مور دین 70% آف ہیومن باڈی، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ از واٹر، اینڈ فائر از دا نفس دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ قرآن پاک میں کہ میں ہر شخص کے ساتھ، آقا علیہ السلام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو اصحاب نے کہا گستاخی معاف آقا علیہ السلام، اگر یہ بات ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ تو آقا علیہ السلام had a beautiful smile on his face مبارک، and he says yes
میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا, اپنے تابع کر لیا. اٹ مینس دی ایگزسٹنس آف دس فائری بینگ از ود ایوری باڈی, ایوری ہیومن بینگ. سو یہ چار ایلیمنٹ پورے ہو جاتے ہیں جو جنات کے پاس چاروں ایلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف آگ سے تخلیق کیے گئے ہیں. روح کے پاس یہ چاروں ایلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف روح کے نور سے لائٹ سے کریٹ ہوئے ہیں. یس. اور جنات کے پاس پانی کا بھی اور مٹی کا بھی مٹیریل نہیں ہے, نہ فرشتوں کے پاس ہے. اور ایک ایڈیشنل چیز, دا ففتھ ایلیمنٹ دیٹ آئی ٹرم اٹ ایز, جو روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھونکی ہے انسان میں, وہ ففتھ ایلیمنٹ انسان کو سپیریئر کر کے جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں, تو the first thing they are supposed to do is go down because there is something very superior that has been inserted into Adam alayhi salam. یہ وہ 5 ایلیمنٹس ہیں. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ریلیجن کے چیپٹر میں کیوں آتا ہے. یہ وہ 5 ایلیمنٹس ہیں جو انسان کی تخلیق میں کانسٹیٹوئنٹس ہیں انسان کی ہیومنوئڈ میں. اب ایرسٹوٹل کی بات پہ واپس آتے ہیں. He was half right, I'll tell you how. کیونکہ اس نے کہا it is the intellect that makes man superior. میں کہتا ہوں it is the روح that makes man superior from even فرشتے and جنات and animals and نباتات and even aliens. کیونکہ وہ جو aliens so called aliens ہیں, اگر تو وہ انسانوں کی شیپ میں نہیں ہے تو انسان پھر بھی ان سے superior رہے گا کیونکہ ان کے اندر روح موجود نہیں ہے. اب یہ 5 ایلیمنٹس انسان کو انسان بنا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. ایرسٹوٹل کہتے ہیں انٹلیکٹ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, اور وہ روح پھونک رہے ہیں. اور روح کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے ابھی, کہ روح کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو ایرسٹوٹل کو ہاف رائٹ کہتی ہے, وہ ہے انٹلیکٹ. وہ اس کو انٹلیکٹ کا نام دیتا ہے تو اس کو لمٹ کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں انٹلیکٹ تو ون پارٹ آف دا روح ہے. Only one part of the ruh is intellect, the superior most intellect, the intellect that has directly been bestowed upon by the Lord Almighty. ہم نے آدم علیہ السلام کو جانوروں کے نام سکھائے. کیسے سکھائے یہ نہیں بیان کیا. یاد کرو اے نبی جب فلاں ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. کیسے یاد کریں؟ آقا علیہ السلام تو جس ایرا میں ہے اس ایرا سے پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آقا علیہ السلام کیسے یاد کریں؟ یہ ساری کوسچنز کہاں جا کے لیڈ کرتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, اے اللہ آپ میری صدر کو چاک کریں. رب اشرح لی صدری, آپ میری صدر کو چاک کریں. صدر چاک کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ رب زدنی علما کہہ سکتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ہدایت مانگ سکتے ہیں, وہ ڈائریکٹ وہی مانگ سکتے ہیں, وہ سوال پوچھ سکتے ہیں, جواب لے سکتے ہیں. ان کی تو عصا اژدہا بن جاتی ہے, وہ تو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. ان کے تو ہاتھ سے روشنی آتی ہے, جب وہ ہاتھ ایسے اٹھا باہر نکالتے ہیں تو اس میں سے نور منور ہاتھ ہوتا ہے. وہ تو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. وہ یہ کیوں کہتے ہیں رب اشرح لی صدری؟ پھر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں وہ یسر لی امری. رب اشرح لی صدری جو ہم نے فلسفی میں اور شاید ایتھکس میں کہیں ہم نے ڈسکس کیا ہے, صدر اور قلب کا ڈیفرنس, اس لیے ہم اس سے آگے جائیں گے. رب اشرح لی صدری, میرے صدر کو چاک کر, وہ یسر لی امری. اب یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں اور واپس جاتے ہیں. ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی شاید فلسفے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ جب آقا علیہ السلام سے ملنے یہودی آئے, یہودی تھے, کفار تھے, تو وہ 3 سوال لائے تھے. اس میں سے ایک سوال تھا روح کے بارے میں, کہ اگر تو انہوں نے ہمیں روح کا وہی جواب دیا جو ہماری کتب میں بیان کردہ ہے کہ یہ جو سوال کا جواب اگر احمد علیہ السلام سے یہ ملے تو مان لینا کہ وہ آخری نبی ہے. اگر انہوں نے یہ جواب دیا تو ہم تسلیم کر لیں گے. اور آقا علیہ السلام نے وہی جواب دیا اور کہا کہ روح امر ربی ہے. کیا ہے؟ پلیز یہ لکھنے آپ نے نوٹس, امر ربی ہے. اگر روح امر ربی ہے تو اس امر کو ذرا روکنا ہے, اپنے دماغ میں معلق کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ ابھی میں پہلے کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتا رہا تھا, رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. یا اللہ میرے صدر کو چاک کر اور وہ جو امر ربی ہے اس کو میرے لیے آسان کر. اور آگے ورڈ یوز کر رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي. Interpretation of my soul's intellect, make it easier for me so that it is translated, interpreted into my language, وَيَفْقَهُ قَوْلِي, so that when I put it into words, people would understand. I repeat. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. یا اللہ میرے صدر کو چاک کر. Open my صدر. Let the Amr Rabbi be easier in understanding of my language so that when I put it into words, people shall understand.